عرفان صدیقی صاحب نے روایات وہاں پہ بیٹھ کے قائم کی ہیں، اس کی ہم نے پہلے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور ابھی بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی پریزائڈنگ آفیسر ہو وہ اسی طرح کا کنڈکٹ کرے جس کا کہ نمونہ اچھی بات سینیٹر عرفان صدیقی نے دیا. جہاں تک کہ ان کی شاعری یا ان کی کالم نگاری یا ان کی، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور باقی جو یہ جی آغا صاحب، تو مجھے تو اس کی، میں ان کے بھائی سے بھی میری بڑی اچھی دوستی ہے اور ہم شعر و ادب پہ کافی گفتگو کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے ان کا نالج مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو مقصد ہرگز تنقید کا یہ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو شاعری کرنے والے ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، کالم نگار ہوتے ہیں، اور یہ میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے محترم ہیں صدیقی صاحب، میں بات تمام ان لکھنے والوں کی کرتا ہوں کہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا گھر میں، تو کم از کم یہی دیکھا کہ جو لکھتے ہیں اس پہ ہم یقین بھی رکھتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہماری لکھی ہوئی چیز اور ہماری عملی چیز میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ادھر ضرور کہ ایک چیز آپ بلیو کرتے ہیں جو کہ آپ لکھتے ہیں، اور اگر آپ کا کنڈکٹ اس کے بالکل اپوزٹ ہو، میں یہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں سر، وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی ہے اس لکھاری کی، چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ لکھے. دوسری بات کہ یہ قانون کا ذکر ہوا، ہماری گفتگو اس پہ ہوئی اور اس پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو بھی کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ بینگ ایک سیاسی ورکر اور ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کے فسطائی قانون سازی سے جمہوریت کا نہ تو فائدہ کر رہے ہیں اور نہ آپ اس کشتی جس میں کہ آپ سوار ہیں اس میں چھید کر سکتے ہیں. آئین بالکل کلیئر ہے، مختلف پروویژنز ہیں قانون کی، بالکل ہر چیز قانون اور آئین کے دائرے میں ہونی چاہیے. یہ صرف بات یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ ان اوور آل اس ملک کے ہر شہری کو، ہر ادارے کو قانون اور آئین کے درمیان آپریٹ کرنا چاہیے. آپ نے پڑھا آرٹیکل 16 کو. یہ جو قانون ہم نے پاس کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ presiding officer صاحبہ, I don't know how to address, how do you address the chair when the actual Madam Chairperson. Okay, Madam Chairperson, the issue is that whenever we legislate, that legislation should be in line with, or at least should follow the spirit of the Constitution. And what I understand from Article 16 is, and so many other articles given in the Constitution, which is the fundamental rights, اس میں ہم نے اس کو ریسٹرکٹیو طور پہ نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس سینس میں کہ اس چیز کو ہم نے انکریج کرنا ہے. جب آپ اس کو پینلائز کر دیتے ہیں اتنی بری طرح سے کہ 10 سال کی قید اور 3 سال کی قید، تو ہم تو 10 سال کی اسیوم کریں گے. اس میں آپ نے ایک ایسی تعزیر لگا دی ہے جس میں کہ بڑے بڑے جرم کرنے والوں کو 10 سال کی سزا نہیں ملتی، اور وہ ایک شخص کو جو کہ کسی قانون کو پبلک اسمبلی جو کانسٹیٹیوشن اس کو دیتا ہے اجازت، اس پہ وہ عمل درآمد کرتا ہے. لیکن عمل درآمد اس طرح نہیں کہ جس طرح کہ ہم چاہتے ہیں یا انڈیویجولی ہم چاہتے ہیں یا اس وقت کی حکومت چاہتی ہے. یہ قانون بنیادی طور پر، ہم نے اپنی پہلے بھی کہا تھا، ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ قانون پاکستان تحریک انصاف اسپیسیفک تھا. یہ قانون پاکستان تحریک انصاف اسپیسیفک ہے. جس جلدی میں اس قانون کو پاس کیا گیا وہ ہماری 8 ستمبر کے جلسے کی
اینٹیسپیشن میں تھا. یہ سب کو نظر آ رہا تھا, سب اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ قانون پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنایا گیا, کیونکہ مجھے یقین ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں صدیقی صاحب کہ اس پروویژن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے, بھی کنٹینرز کا ذکر آپ نے خود کیا کہ آپ نے دیکھا کہ کل پورا اسلام آباد کٹ آف تھا باقی ملک سے, موٹر وے کٹ آف تھی, جی ٹی روڈ کٹ آف تھی, کنٹینرز لگائے ہوئے تھے, پورے قوم کو آپ نے, پورے ملک کو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے شہری, میں خود اسلام آباد کا شہری ہوں, لیکن اسلام آباد کے شہری کی جو رسپیکٹ ہے وہ باقی پاکستان کے ہر شہر کی رسپیکٹ ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں پہ جو ہے تو مہنگے پلاٹس ہیں, اس لیے کہ یہاں پہ یہاں پہ جو ہے تو ایکسکیوز می جی کین یو, تو مقصد یہ ہے کہ یہ قانون, ایسے قوانین جو کہ انڈیویجولی یا کسی پرسن اسپیسیفک یا کسی پارٹی اسپیسیفک کریں گے, اس کا اگر آپ حصہ بنیں گے تو آپ بنیادی طور پہ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ قانون آپ پہ بھی اپلائی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک خاص قوانین ہم ٹیمپرریلی نہیں بناتے ہیں, ہم بناتے ہیں کافی اس کے لیے. تو جس طریقے سے اسلام آباد کو ایک طرف تو یہ تھا کہ جو یہ جلسہ تھا یہ ایک پراپر این او سی دیا گیا تھا, میں اجازت دی گئی تھی, جگہ بھی اسپیسیفائی کی ہوئی تھی, ٹائم بھی اسپیسیفائی کیا ہوا تھا, سب کچھ اسپیسیفائی ہوا تھا. اگر ایسا تھا جو کہ تھا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سارے پنجاب کو کیوں بلاک کیا, آپ نے سارے اسلام آباد کو کیوں بلاک کیا, آپ نے خیبر پختونخوا کی سرحد کو کیوں بلاک کیا؟ اگر یہ قانون کی یہ ٹرانسلیشن ہے جسٹ بیکاز آپ کے پاس ایک قانون آپ نے جواز دے دیا ہے, دیکھیں یہ مت بھولیں کہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا. اور میں آپ کو اس ایوان کے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ جرات کریں, ہم آپ کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. خیبر پختونخوا میں آپ جو اپنی مرضی کا جلسہ کرتے ہیں, جس جگہ پہ کرتے ہیں, ہمیں آپ کو اجازت دیتے ہیں. آپ تکڑے بنیں, آپ جرات پیدا کریں, کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاست سے مقابلہ کرتے ہیں, ہم قوانین اور مین آئین کے پیچھے چھپ کر اپنی سیاست نہیں کرتے. آپ کے پاس کوئی نہ پروگرام ہے نہ پلان ہے, ملک ڈوبتا جا رہا ہے اور آپ کا ساری قوتیں اس پہ مرکوز ہیں کہ آپ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا چکے ہیں. دیکھیں آپ نے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ہر طرح کے حربے آزمائے گئے, ہر طرح کا طریقہ اختیار کیا جا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں. آپ نے ہمیں کدو, آلو, چمٹا, اس قسم کے ریڈیکلس قسم کے انتخابی نشان دیے, لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو, سلام ہے پاکستان کے عوام کو جنہوں نے ان کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا. 8 فروری کو جو قوم کا فیصلہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, اور 8 ستمبر کو جو ہوا جو کہ کل تھا وہ بھی عوام کا فیصلہ آپ نے سن لیا. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو جنہوں نے کہ کل لاکھوں کی تعداد میں باوجود تمام سختیوں کے, باوجود تمام رکاوٹوں کے اپنی جمہوری, اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کیا. اور اس قسم کا پرامن جلسہ اور ایسی جگہ اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں کہ ابھی عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد کے 25 لاکھ پیپل, وہ ان کا ایک حق بنتا ہے. حق میں نے کہا کہ ان کا بھی بنتا ہے جو کہ ان پریویلیج سیکٹرز میں نہیں رہتے. حق ان کا بھی بنتا ہے جن کے کہ ہم وہاں پہ اسٹریٹ میں سے گزرے ہیں, جو تنگ تاریک گلی تھی کہ لوگ نہ پہنچ سکے, لیکن یہ جذبہ تھا. میڈم چیئر پرسن, یہ چیزیں جذبے سے ہوتی ہیں, یہ جنون سے ہوتی ہیں, یہ بلیف سے ہوتی ہیں. آپ کے لیڈر میں بلیف ہے, آپ وہاں پہ بوڑھے, بچے, جوان سب پہنچے ہوئے تھے. پرامن طریقے سے ہم نے اپنا وہ کیا,
جلسہ کیا, حالانکہ کوششیں کی گئی کہ اس کو ڈسٹرب کیا جائے, لیکن ہر طرح کی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی ہم خرچہ دیں گے, ہم چندہ کر کے ہم خرچہ دیں گے. آپ پیپلز پارٹی, آپ مسلم لیگ نون, آپ وہاں پہ جا کے جلسہ کریں. آپ کے پاس 10 لوگ نہیں آئیں گے, میں یہ مبالغاً کہہ رہا ہوں, لیکن آپ جو ہے تو بہت ہے تو 1000 2000 3000 لوگ پیدا کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں, لیکن یہ فیکٹ ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا, وہ بالکل ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ جی جس طرح اس وقت ہم سینٹ میں نہیں ہیں, ہم اسے بالی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی پریپوسچرس ہے. جتنا کامیاب جلسہ, اور مبارکباد دیتا ہوں ونس اگین کہ لوگوں نے اپنی جمہوری اسپرٹ کو برقرار رکھتے ہوئے اس جلسے میں شاندار طریقے سے اس میں شرکت کی. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں کہ دیکھیں, پھر میں کہتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاست کر کے ان ایوانوں کے ممبر بنے ہیں. ہم نہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, نہ ہم کسی اور انفیئر مینز کے ذریعے آئے ہیں. آپ کو جو ہے ہم ادھر ہی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیٹس میک اے کامن ریزولوشن. میڈم چیئر پرسن, ایک کامن ریزولوشن بناتے ہیں کہ 2018 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے کیا ہوا, اور 2023 میں بھی. ہم نہیں بھاگنے والے ہیں, ہمارے ساتھ عوام کھڑے ہوئے ہیں. ہم جو ہے تو بیساکھیوں پہ نہیں آئے ہیں, کیونکہ جب آپ بیساکھیوں پہ آتے ہیں تو آپ چل سکتے ہیں, آپ دوڑ نہیں سکتے. بیساکھیاں جو کہ اس وقت آپ کو ویل چیئر پہ بٹھائے ہوئے ہیں, بیساکھیاں تو دور کی بات ہے, ویل چیئر پہ بٹھائے ہوا ہے. آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ کوئی بڑے فیصلے کر نہیں سکتے. آپ کے اکانومی کے منسٹر 2 3 ہیں, پتہ نہیں کون ہے اکانومی منسٹر. کبھی ڈار صاحب دیتے ہیں پلان, کبھی دیتے ہیں اورنگزیب دیتے ہیں, کبھی کون دیتا ہے, کبھی کون دیتا ہے. آپ کے پاس, آپ تو بالکل کنفیوژن کا شکار ہیں. You don't know where you're going, and when, as they say, when you don't know where you're going, all roads take you there. you are going to, آپ جدھر بھی جاتے ہیں جائیں, لیکن پاکستان کو ابھی وقت ہے آپ کا, جی وقت ہے ہیمنز میں جانے کا. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے کبھی کوئی پلان آ جاتا ہے, کبھی سبسڈری اناؤنس ہو جاتی ہے, پھر ریووک کیا جاتا ہے. IMF کا پروگرام ہے, اٹس گون فار 6. ہمیں نہیں پتا, ہمیں فائنانس منسٹر صاحب بتائیں کہ کس طرح سے یہ کیوں ٹیکس وہ کیوں پورا نہیں ہو رہا, ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا, اور وہ اکانومی کو کس طرف لے جائیں گے. آیا یہ ملک صرف قرضوں پہ چلے گا؟ اس ملک میں ہر چیز اس وقت قرضے پہ چل رہی ہے, اور دوسری طرف آپ نے ساری چیزیں مرکوز کی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کس طرح سے آپ نے پرسیکیوٹ کرنا ہے, کس طرح سے ان کی پرسیکیوشن کرنی ہے. آپ نے یہ سارے آپ نے وسائل لگائے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کرنے میں. اب ایسی صورتحال میں جبکہ ملک میں مہنگائی کا برا حال ہو, جس میں کہ آپ دیتے رہیں فگرز دیتے رہیں کہ جی انفلیشن سنگل ڈیجٹ ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, ہمارے ریزروز ادھر ہو گئے ہیں, ہمارا یہ ادھر سے لون مل جائے گا, ادھر سے لون مل جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں, ہم جی میں بینکر رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بینکر کا کام ہوتا ہے قرضہ مانگنا اور قرضہ دینا. نہیں تو آپ کو قرضہ دیں, آپ تو قرضہ مانگ رہے ہیں. منسٹر آپ کو جب بھی موقع چاہیے وہ دے دیں گے. آپ تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیں. دیکھیں ہمارا آج بہت پرائیویٹ ممبرز, کوئی نہیں ہے, وہ جلدی سے ہو جائیں گے. وی ہیو سین دا بلز, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو انہوں نے بات کی ہے. اب دیکھیں مجھے بولنے دیں, بیکاز دیکھیں بات یہ کہ آپ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. اچھا بات یہ ہے, لیڈر آف اپوزیشن, مجھے معلوم ہے, گزارش ہے, مجھے معلوم, دیکھیں میڈم چیئر پرسن, مجھے معلوم ہے, آپ بعد میں اگر میں آپ کی پوزیشن میں بیٹھا ہوتا یا میں اس سائڈ پہ بیٹھا ہوتا تو میں بھی بڑا شرمندہ ہوتا. یہ ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے جی کہ ملک نہیں چل رہا. ملک اس وقت انسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن میں ہے. ملک
انسٹیٹیوشنلی ڈسفنکشنل ہو گیا ہے. اور ایسی صورت میں میں تو کہتا ہوں کہ آئی ڈونٹ بلیم the honorable finance minister. His choices are limited, بلکہ he doesn't have any choice. But آپ کے پاس جو قرضہ لینے کی کیپیسٹی ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ بس 40 سال حکومت آپ نے کی اور ہم کر گئے ہیں 32 مہینوں میں اس ملک کا بیڑا غرق. یہ تو پچھلے 2 سال سے جو آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ اس لیے کہ آپ ملک کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. آپ لوگ 2 نمبر طریقے سے آپ نے الیکشنز جیتے ہیں یا جتوائے گئے ہیں. آپ جو ہے تو ٹریبونلز کی بات کریں, ہمیں کرنی چاہیے یہاں پہ ڈیبیٹ. میڈم چیئرپرسن کی کیا وجہ ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اور آج تک الیکشن ٹریبونلز پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا. بات یہ ہے کہ صرف اس وقت گنتی کم کی جا رہی ہے اور اسی طرح جو قوانین پاس ہو رہے ہیں وہ عوام کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے یہاں پہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جب ووٹ کریں ان کا علیحدہ ریکارڈ میں ہونا چاہیے. ہم رولز میں چاہیں گے کہ امینڈمنٹ ہو اور وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کر مخالفت کریں اور جو ووٹ دے رہے ہیں وہ کھڑے ہو کر ووٹ دیں کہ پتہ چلے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. میں ایم شور کہ وہاں پہ بھی کوئی باضمیر لوگ ہو سکتے ہیں, ہماری طرف بھی کوئی بے ضمیر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو وہ کرنے کے لیے ہم لائیں گے اور ہماری ریکویسٹ ہے ہاؤس سے کہ کسی کو اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. باقی میری ریکویسٹ آخر میں یہی ہے کہ میں پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں, دیکھیں نا میں بھی آپ سیاسی جماعتیں ہیں, آپ کو چاہیے کہ ایسے قوانین بنائیں جو کہ کل آپ کے گلے نہ پڑیں, کیونکہ آپ اس کو پھر سنبھال نہیں سکیں گے. ہم تو اب اتنے ستائے گئے ہیں کہ ہم اب یوزڈ ہو گئے ہیں. لیکن یہ بات ہماری نہیں ہے, یہ ملک کے 25 کروڑ عوام کی بات ہے, ان کی ویلفیئر کی بات ہے, ان کے فیوچر کی بات ہے, جو کہ اس وقت سیریسلی کمپرومائز ہو گیا ہے. شکریہ. انڈر دس فیک گورنمنٹ. دوسرے ممبرز کو بھی اجازت دیں. ٹھیک ہے, میں نہیں, آئی ایم ریپرزینٹنگ پوزیشن. So, I mean, I think you have spoken at length. آپ نے ٹائم ہٹا دیے کہ مجھے پتہ تو چلتا کہ میں نے کتنی بات کی ہے. پتہ نہیں ٹائم کیوں ہٹایا ہوا, because they will. نہیں, میرے لیے تو بڑی کلاک چلتی تھی. نہیں, آپ بتا دیں کہ جی کتنے منٹ بولے ہیں, میرے لیے اور وہ رول بھی بتا دیں جس کے تحت لیڈر آف دا اپوزیشن 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. نہیں, کس نے کہا؟ آپ 15 منٹ سے تو بات کر رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایگزیکٹ بتا دیں آپ کہ کتنی. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پابندیاں جو کہ لگائی گئی ہیں, کنٹینرز جو لگائے گئے ہیں, یہ جو انلیگل ایکٹیویٹی گئی ہے جس کو کہ کور نہیں کرتا تھا یہ والا بل, یہ کور نہیں کرتا تھا, اور سارے پنجاب میں اسلام آباد میں کنٹینرز لگائے کہ لوگ جا نہ سکیں. لیکن وہاں پہ بھی آپ کو جس طرح کہ 8 فروری کو جو عوام نے فیصلہ دیا تھا 8 ستمبر کو, میرا خیال ہے 8 کا صفر ہنسا آپ کو راس نہیں آتا. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لاز نہ پاس کریں جس میں کہ آپ کو ندامت ہو. تھینک یو. اس پر الگ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی, لیکن دیکھیے ویری بریفلی, بہت بزنس ہے, ممبران سے گزارش ہے کہ بہت مختصر رکھیں. نہیں, آپ سے پہلے سینیٹر سعدیہ عباسی نے مائک آن کیا ہوا تھا, آپ نہیں ان کو دے دیں, پھر I'll come to you.